اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 203۔ واذکروا اللہ، اور اللہ کو یاد کرو، فی ایام معدودات، گنے چنے دنوں میں، فمن، پس جو کوئی، تعجلا، جلدی کرے، فی یومینی، 2 دنوں میں، فلا، پس نہیں، اسما، کوئی گناہ، علیہ، اس پر، ومن، اور جو کوئی، تاخرا، دیر کرے، فلا، تو نہیں، اسما، کوئی گناہ، علیہ، اس پر، لمن اتقی، اس کے لیے جو تقوی کرے، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، واعلموا، اور جان لو، انکم، بے شک تم، الیہ، طرف اسی کی، تحشرون، تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اور اللہ کو گنے چنے دنوں میں یاد کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ عام دنوں میں اپنے رب کا ذکر نہیں کر سکتے، بلکہ خاص دنوں میں اور زیادہ مگن ہو جاؤ اور زیادہ شدت سے یاد کرو۔ ایام معدودات سے مراد ایام تشریق ہیں، اور ایام تشریق 11، 12، 13 کے دن ہیں۔ یہ 3 دن مینا میں گزارے جاتے ہیں۔ پچھلی آیات میں مزدلفہ کی بات ہوئی، اب مزدلفہ سے آگے کے دنوں مینا کی بات ہے کہ ان دنوں میں کیا کرنا ہے۔ بتایا گیا کہ عرفہ میں جانا ہے، مزدلفہ میں جانا ہے، پھر مینا میں قیام کرنا ہے، اور ان دنوں میں کیا ذکر کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایام تشریق کھانے پینے اور اللہ تبارک و تعالی کے ذکر کے دن ہیں۔ فرمایا کہ جو کوئی مینا سے نکلنے میں جلدی کرے، 2 دن ٹھہر کے نکل جا سکتا ہے، اور یہ 2 دن ایام نہر کے بعد کے 11 اور 12 کے دن ہیں۔ ایام نہر ان میں شامل نہیں، اور جو 13 تاریخ تک مینا میں ہی رہے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، لیکن اس کے لیے بھی ایک شرط ہے کہ جو اللہ کا ڈر یعنی تقوی اختیار کرے، یعنی رکنے والے کے دل میں دکھاوا نہ ہو کہ لوگ اسے بڑا نیک مانیں کہ ابھی تک رکا ہوا ہے، یہ بڑا نیک ہے، بڑا نیک بننے کے لیے ایسا کرے، تو یہ ٹھیک نہیں، یہ اللہ کے لیے رکنا نہیں۔ اور جان لو کہ تم سب اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ حج کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ جس طرح تم سب حج کے موقع پر اکٹھے ہوئے، اسی طرح قیامت کے دن بھی ایسا ہی ایک منظر ہوگا، سب لوگ اکٹھے ہوں گے۔ حج کا سبق آخرت کی یاد ہے۔ واذکروا اللہ سے مراد تکبیرات، طواف، سعی، رمی جمرات، یہ سب ذکر اللہ ہیں۔ اس آیت سے 2-3 احکام کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ کی یاد زبان اور عمل دونوں طرح۔ نمبر 2، مینا کا قیام 2 دن یا 3 دن کا۔ نمبر 3، تقوی۔ 8 ذی الحجہ سے حج شروع ہوتا ہے، جس کو یوم ترویہ کہتے ہیں۔ اس میں حاجی مکہ سے مینا کی طرف جاتے ہیں۔ 8 تاریخ کو زوال آفتاب کے بعد بہتر یہ ہے کہ انسان طواف کر کے نکلے، نہیں تو ڈائریکٹ اپنے گھر سے بھی نکل سکتا ہے، یا جہاں اس نے قیام کیا ہوا ہو۔ مینا جائیں گے سب لوگ۔ یہاں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی 5 نمازیں پڑھنے کے بعد 9 تاریخ کی صبح کو مینا سے عرفات کی طرف جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حج کیا تو عرفات جانے سے پہلے نمرہ کی وادی میں رک کر زوال آفتاب کے بعد عرفات گئے تھے۔ عرفات میں مغرب تک قیام کرنا، اذان ہونے کے بعد سب قافلے وہاں سے چل پڑتے ہیں، لیکن مغرب کی نماز وہاں ادا نہیں کرتے۔ 9 اور 10 کی درمیانی رات مزدلفہ میں قیام کرنا ہوتا ہے، جہاں مشعر حرام ہے۔ ادھر مغرب اور عشاء کی جماعت اکٹھی ہوتی ہے، پھر فجر پڑھ کر اللہ کا ذکر کر کے 10 ذی الحجہ کو لوگ مینا آ جاتے ہیں۔ مینا آنے کے بعد 3 کام ہوتے ہیں۔ کنکریاں ماری جاتی ہیں، قربانی کی جاتی ہے، سر مڈایا جاتا ہے یا بال کٹائے جاتے ہیں۔ یہاں تحلل اول ہو جاتا ہے۔ باقی 3 دن ایام تشریق ہیں، ان میں طواف بھی کیا جاتا ہے اور مینا میں قیام بھی کیا جاتا ہے۔ 2 دن کا قیام بھی کر سکتے ہیں اور 3 دن کا بھی۔ تیسرا دن واجب نہیں،
جو رکنا چاہے تو اجر پائے گا، لیکن اجر تو تقوی کے ساتھ ہے۔ بنیادی طور پر حج کا سفر محبت، شوق، صبر اور آخرت کی یاد کا سفر ہے، ایک تربیتی سفر ہے۔ تحلل اول حج کے سفر میں 8 تاریخ کو احرام باندھ کر انسان جب گھر سے نکلتا ہے تو کچھ چیزیں اس پر حرام ہو جاتی ہیں، مثلاً بال کاٹنا، پودے کاٹنا، شوہر اور بیوی کا تعلق اور جنسی گفتگو سب منع ہو جاتا ہے۔ لیکن 10 تاریخ کو جب آپ قربانی کر چکیں، بال منڈوا چکیں، تو طواف اگر ہوا یا نہ ہوا تو آپ حلال ہو جاتے ہیں۔ آپ قربانی کر سکتے ہیں، بال منڈوا سکتے ہیں، کٹوا سکتے ہیں، لیکن شوہر اور بیوی حلال نہیں ہوتے۔ وہ طواف کے بعد حلال ہوتے ہیں، وہ تحلل ثانی ہوتا ہے۔ یوم نحر قربانی کے دن کو کہتے ہیں۔ نحر گلا کاٹنے کو کہتے ہیں۔ اس دن جانوروں کے گلے کٹتے ہیں، قربانی ہوتی ہے، اس لیے اسے یوم نحر کہا جاتا ہے۔